بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کالی ڈاٹ پی کے ہماری ویب سائٹ کا نام ہے۔ آج ہم ایکسل کی دوسری کلاس سے ابتدا کرتے ہیں، اور اس کلاس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈائلاگ باکس کیا ہوتا ہے، شیٹ ایریا کسے کہتے ہیں، کالم اور روز سے کیا مراد ہے، ایڈریس بار کسے کہتے ہیں یا نیم باکس اس کا دوسرا نام ہے، نیم باکس کیا ہوتا ہے، فارمولا بار کسے کہتے ہیں، شیٹ ٹیبز کون سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سکرول بار سے کیا مراد ہے، اسٹیٹس بار کسے کہتے ہیں، اور زوم کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی اس پہلی موجود کال ڈاٹ پی کے کی ایک فائل جو موجود ہے ہمارے پاس، اسی کو ہی ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اسی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈائلاگ باکس کی طرف۔ تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب اس ریبن میں ہم موجود تھے اور مختلف ٹولز کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کو کلپ بورڈ سے متعلق اگر مزید کچھ ٹولز کی ضرورت ہے تو آپ کو ڈاؤن ایرو ایک نظر آتا ہے، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو کلپ بورڈ سے متعلق مزید ٹولز آپ کو ملتے ہیں۔ جیسے یہ فونٹ کا حصہ ہے کہ آپ نے آپ کے ٹیکسٹ کا فونٹ کیا ہونا چاہیے، اس کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ تو اگر ان سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جو آپ کو بظاہر اوپر ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک ڈاؤن ایرو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ جیسے ہی کرسر لے کے جاتے ہیں تو ایک ڈائلاگ باکس کھلتا ہے، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو مزید آپ کے سامنے یہ ٹول ظاہر ہو جاتے ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق ان ٹولز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جب الائنمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو کس پوزیشن پر رکھنا ہے، اگر آپ کی ضرورت ان اویلیبل ٹولز جو آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں ان سے پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو آپ اس ڈاؤن ایرو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مزید آپشنز کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نمبر، سٹائلز، سیلز اور ایڈیٹنگ میں جہاں جہاں بھی اگر آپ کو یہ موجود نظر آتے ہیں ڈاؤن ایرو تو ڈائلاگ باکس، تو وہاں سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو شیٹ ایریا ہے یہ پورے کا پورا حصہ، اسے ہم شیٹ ایریا کہتے ہیں۔ شیٹ ایریا مشتمل ہوتا ہے مختلف سیلز پر، اور ان سیلز کو کالمز اور روز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ مثلا یہاں پہ یہ ایف ہے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ جو سلیکٹ کیا ہوا حصہ ہے اسے ہم کالم کہتے ہیں۔ جیسے یہ جی ہے تو یہ سلیکٹڈ ایریا ہمارا کالم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں اے بی سی ڈی، یہ سارے کے سارے یہ والے ایریاز جو ہیں یہ ہمارے کالم کہلاتے ہیں۔ اور لیفٹ سے رائٹ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں 1 2 3 لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گنتی لکھی ہوئی ہے تو اسے ہم روز کہتے ہیں۔ لیفٹ سے رائٹ ہماری رو ہوتی ہے، ٹاپ سے ڈاؤن ہمارا کالم ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی سیل پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایڈریس بار میں یا نیم باکس میں آپ کو اس سیل کی ایگزیکٹ پوزیشن نظر آتی ہے۔ مثلا ابھی میں اس سیل پر موجود ہوں تو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا D7 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کالم میرا ڈی ہے اور رو 7 ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈی کالم ہے اور رو 7 ہے، یہ ہائی لائٹ ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے ان کا کلر چینج ہوتا ہے۔ جیسے میں کسی دوسرے سیل پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایف ہائی لائٹ ہوا نظر آتا ہے، اورنج کلر ہو گیا اس کا، اور یہاں سے بھی یہ اورنج کلر میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس پوزیشن پر ہیں، لیکن اس جو ایگزیکٹ پوزیشن ہے وہ ریٹن فارم میں آپ کو اس نیم باکس میں ملتی ہے۔ نیم باکس کے بعد جب ہم آگے موو کرتے ہیں رائٹ سائڈ کی طرف تو ہم ایک فارمولا بار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسے ہم فارمولا بار اس لیے کہتے ہیں کہ ایکسل میں جتنے بھی ہم فارمولاز کو یوز کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے جب آپ انہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس فارمولا بار میں ہی نظر آتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں ایک سمپل سا فارمولا یوز کرتا ہوں، جیسے کہ فارمولا یوز کرنے کے لیے ہمیشہ ایکول کا نشان لگایا جاتا ہے، 8 +8 میں لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو 16 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 16 ہے یا اس کے پیچھے کوئی فارمولا لگا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ فارمولا بار میں آپ کو 8 +8 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے یہاں پہ جو فارمولا لگا ہوا تھا اسے ہم نے اوپر فارمولا بار میں دیکھ لیا، اسے اس لیے ہم فارمولا بار کہتے ہیں۔ اس پر ہم مزید اگلے ٹیوٹوریلز میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے شیٹ ٹیبز کی طرف۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بائی ڈیفالٹ جیسے ہی آپ ایکسل آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے تو آپ کو 3 شیٹس آپ کو نظر آتی ہیں، جیسے شیٹ 1 ہے، شیٹ 2 ہے، شیٹ 3 ہے۔ مزید لینا چاہیں تو یہ یہاں پہ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، جیسے یہ شیٹ 4 آ گئی، شیٹ 5 آ گئی ہے۔ شیٹ کے نیمز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، اسی ٹیب پر آپ کلک کرتے ہیں تو ری نیم آپ کر لیں، کوئی بھی نام رکھ لیں، جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں گے وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ ان شیٹس کے مختلف سٹائلز بھی آپ دے سکتے ہیں، انہیں مختلف کلرز دے سکتے ہیں، تو اسے ہم شیٹ ٹیبز کہتے ہیں۔
شیٹ ٹیب کے سے جب ہم آگے موو کرتے ہیں رائٹ سائڈ کی طرف تو آپ کو ایک اسکرول بار نظر آتا ہے. جیسے جب ہم شیٹ میں بہت زیادہ کام کر چکے ہوتے ہیں تو ہم نے لیفٹ رائٹ موو کرنا ہوتا ہے یا ٹاپ ڈاؤن ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو حصے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کی مدد سے ہم شیٹ کو ٹاپ ڈاؤن کر سکتے ہیں, لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں, انہیں ہم سکرول بار کہتے ہیں. سکرول بار ہمیں شیٹ کے مختلف حصے دیکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس اور اس کے نیچے ہم آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک خالی سی ایک پٹی سی دکھائی دیتی ہے. اس میں یہاں پہ اس کونے پر بالکل سٹارٹ سے اوپر آپ کو ریڈی لکھا ہوا نظر آتا ہے. بیسیکلی یہ ہمارا سٹیٹس بار ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ہماری ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے. ہماری شیٹ یہ ریڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ تیار ہے, مینز کہ اس وقت یہ شیٹ اویلیبل ہے, اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جیسے ہی آپ فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی ڈیٹا انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے میں لکھتا ہوں کالی ڈاٹ پی کے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیٹ میں آپ اس وقت ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں. یہ آپ کو ایگزیکٹ سٹیٹس بتاتا ہے. اس کے بعد جب آگے چلے جاتے ہیں تو زوم کنٹرول کا ایریا ہے. بائی ڈیفالٹ آپ کو 100% آپ کو پہ ہماری یہ شیٹ سیٹ ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اسے لیفٹ رائٹ کریں تو یہ دیکھیں کہ شیٹ ہمیں زوم آؤٹ ہوتی نظر آتی ہے, یا اور اس سے آپ رائٹ سائڈ پہ موو کرتے ہیں پلس کے نشان کی طرف تو زوم ان ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ تھا ہمارا دوسرا ٹیٹوریل. اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ڈائلاگ باکس کیا ہوتا ہے, شیٹ ایریا کیا ہے, کالمز اور روز کے بارے میں ہم نے پڑھا, نیم باکس کے بارے میں پڑھا, فارمولا بار, شیٹ ٹیبز, سکرول بار اور سٹیٹس بار کے بارے میں ہم پڑھا. اگلے لیسنز میں ہم ان ٹولز کی مدد سے کام کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایکسل میں ہم مزید کیا کچھ کر سکتے ہیں.